الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ دوسری صورت، اس کی 53 نمبر آیت، 53 نمبر آیت ہے اس کی. اللہ پاک بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں. فرمایا، اور اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو یہاں پر کتاب اور فرقان دو معنی بھی ہو سکتے ہیں، دو الگ الگ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک ہی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ کتاب ہی کو فرقان بھی کہا گیا ہو، کیونکہ کتاب جو ہے وہ بھی فرق کرنا سکھاتی ہے کفر اور شرک میں اور ایمان میں. دوسرا فرقان سے مراد معجزات، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ بھی عطا ہوئے تھے. اور یہ واحد نبی ہیں جن کو پہلے معجزات عطا کر کے بھیجا گیا. باقی نبیوں کو ضرورت پڑنے پر عطا کیے گئے، ان کو پہلے سے ہی معجزات دے کر بھیجا گیا. تو یہ جو کتاب ہے اس کا نام تورات ہے. جو موجودہ جس شکل میں یہ تورات ہے، ہمارے خیال میں اس طرح کی چیز ہوگی جس طرح قرآن مجید ہے، محفوظ ہے. نہیں، اس وقت تورات 5 کتابوں پر مشتمل مجموعہ کتاب کا نام ہے. اس کو کہتے ہیں اسفار خمسہ، 5 کتابیں. پیناٹیوک بھی بولتے ہیں، پینٹاٹیوک، اسفار خمسہ. اور ان کو خمسہ موسیٰ بھی کہتے ہیں کہ 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ان سب کے مجموعے کو کہتے ہیں تورات. پہلی کتاب کا نام ہے پیدائش. پیدائش میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے. دوسری کتاب ہے خروج، جس میں ان کی مصر سے ہجرت کا ذکر. تیسری کتاب ہے اخبار، جو ان کے علماء ہیں ان کو اخبار کہتے ہیں. چوتھی ہے گنتی، اور 5ویں ہے استثناء. تو ان یہ اخبار، گنتی اور استثناء میں احکام شرعیت ہے. تو یہ جو تورات ہے اس کا درجہ یہودیوں کی نظر میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات تورات کے لیے تخلیق کی. اللہ تعالیٰ نے جو کائنات ہے وہ صرف اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ تورات اس میں نازل کر سکے. یہ ہے جو تالمود، جیسے ہمارے ہاں بخاری ہے، جو درجہ ہمارے ہاں بخاری کا وہی درجہ ان کے ہاں تالمود کا. تالمود کے 2 ایڈیشن ہیں الگ الگ، ایک یروشلم والی، ایک بابل کی. جو بابل والی ہے وہ 10، 11، 12، 13 جلدوں میں چھپتی ہے. مختلف اس کے ایڈیشن ہوتے ہیں، لکھائی کے حساب سے اس کی جلد کم و بیش ہو جاتی ہے. ان سب کا اختصار کیا ایک یہودی عالم نے جو لندن کے ان کے امام تھے، ڈاکٹر ابراہم کوہن. وہ 1934 میں چھپی تھی. اس کو کہتے ہیں ایوری مینس تالمود. 10-12 جلدوں کا انہوں نے اختصار کر دیا ایک جگہ. تو اس میں وہ لکھتے ہیں، اس کا صفحہ 62 ایوری مین تالمود کا، اور 144 2 جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ کائنات جو ہے ہمارے علماء کے مطابق تورات کے لیے بنائی گئی. یعنی صاحب الاولاق جو ہے وہاں پر وہ تورات ہے. یہ ہے درجہ ان کے. اور وہ کہتے ہیں کہ خدا خود روزانہ 3 گھنٹے تورات پڑھتا ہے. اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ 3 گھنٹے، نعوذ باللہ، یہ خدا پاک کی شان کے خلاف ہے بات، لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ خود 3 گھنٹے روزانہ تورات پڑھتا ہے، اور ان کے نزدیک تورات سے مراد کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تورات یہی 5 کتابیں جو ابتدا میں بائبل کے لگی ہوئی ہیں، چاہے کسی فرقے کی بائبل ہو، اس کی ابتدا میں تورات ہے، اس کی 5 کتابیں۔ لیکن یہودی تورات کس کو کہتے ہیں؟ ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے جیکب نیوزنر، اس نے اس کتاب کا ایوری مین کا مقدمہ لکھا، اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک تورات سے مراد پرانے عہد نامے کی 39 کتابیں ٹوٹل، اور زبانی روایات جو تالمود میں محفوظ کی گئیں، یہ ہے تورات ہمارے ہیں۔ ہم اگر بات کریں کہ بھئی جو تم بات کر رہے ہو یہ تو تورات میں نہیں ہے، یہ 5 کتابیں شروع میں لگیں اس میں تو نہیں ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم سے پوچھ لو کہ ہم تورات کہتے کس کو ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو زبانی روایات تھیں، جو صدیوں تک 1500 سال تک زبانی رہیں، وہ ہم نے بعد میں تالمود میں جمع کر دیں، تو وہ جو 10-12 جلدیں ہیں تالمود کی، وہ بھی تورات ہے، اس میں زبانی روایات ہیں ہمارے بزرگوں کی۔ اور یہ جو لکھی ہوئی ہے پرانا عہد نامہ بائبل کا پہلا حصہ، جس کو انگریزی میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، 39 کتابیں وہ، اور وہ زبانی تورات، یہ ساری روایات جمع کر کے اس کو ہم کہتے ہیں تورات، اس کو وہ کہتے ہیں تورا، اور اس کے لیے اللہ میاں نے یہ کائنات بنائی تھی۔ اب جو زبانی روایات ہیں ان کی شرط اس نے یہ لگائی ہے کہ ہم صرف وہ روایات مانیں گے جو فیتھفل آف جوڈائزم لکھیں گے، یعنی صحیح العقیدہ یہودی جو روایت بیان کریں گے وہ ہم مانیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو ہمارے ہاں حدیث صحیح کا کنسپٹ ہے کہ اس کے راوی صحیح ہونے چاہیے، راوی معتبر ہونے چاہیے، تو وہ بات مانی جائے گی۔ یعنی یہ مذاہب میں چلی آ رہی ہے بات کہ ہر کسی کی بات کو مذہب نے تسلیم نہیں کیا، نہ مذہب تسلیم کرتا ہے، راوی معتبر ہو صرف اس وقت تسلیم کریں۔ اب جو تورات ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے یہودیوں کا کہ اس میں کل 613 احکام ہیں۔ جو تورات ہے جو 5 کتابوں والی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں جو ابتدا میں لگی ہے، اس میں تو 613 نہیں ہے، یعنی اس سے مراد وہ 39 کتابیں پلس تالمود، ان سب کو ملا کے وہ کہتے ہیں کل احکام ہیں 613، جس کو شریعت ہماری کہا جاتا ہے۔ اور اس میں سے 365 احکام سال کے دنوں کے حساب سے ہیں، جس میں نواہی ہیں، جن میں ان کاموں کا ذکر ہے جن سے منع کیا گیا کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، ان کی تعداد ہے 365۔ اور جسم کے حصے ہیں یہودی حضرات کے خیال میں جسم کے 248، 248۔ وہ کہتے ہیں کہ 365 کام وہ ہیں جن سے منع کیا گیا، 248 وہ ہیں جن کا حکم دیا گیا۔ 365 سال کے دنوں کے حساب سے اور جسم کے اعضاء کے حساب سے 248، یہ ٹوٹل ہوئے 613۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جو زبور نمبر 15 ہیں، 150 زبور ہیں، ان میں سے 72 جو ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت داؤد کے ہیں، باقی کچھ پتہ نہیں کہ کس کے ہیں۔ موسیقاروں کا بھی زبور اس میں شامل۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کے پاس چونکہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ کلام پاک محفوظ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتابیں بھی ایسی ہی ہوں گی، ایسی نہیں ہیں وہ۔ اب جو زبور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زبور پر ایمان رکھتے ہیں، بھائی وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کو ہی پتا ہے کہ وہ کہاں اب کہیں کہیں کو اس میں بات پائی جاتی ہے جو نبی کی شان کے مطابق ہو۔ کہتے ہیں جی 72 یا 70 زبور جو شروع کے ہیں وہ حضرت موسیٰ داؤد کے ہیں، اور باقی اللہ کے سپرد ہیں، 150 ہیں کل۔ تو جو زبور نمبر 15 ہے، جس کو وہ مزمور کہتے ہیں، گیت نمبر 15، سانگ نمبر 15، تو کہتے ہیں یہ جو 613 حکام تھے، ان کو حضرت داؤد نے خلاصہ کر کے ان کی جو زبور نمبر 15 اس میں 11 احکام تک محدود کر دیا، کہ ان کا خلاصہ کر کے ان کو 11 احکام کو بنا دیا۔ تو یہ ہے تورات، جو اس وقت جو صورتحال۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شے عطا فرمائی تھی تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ، یعنی تورات عطا فرمائی تھی۔ اور جو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ایک آدمی تھا سلطان محمد خان،
وہ افغانی تھا، وہ مرتد ہو کے عیسائی ہو گیا تھا، وہ بنا پھر پادری سلطان محمد خان پال، ایف سی کالج لاہور میں وہ عربی کا استاد رہا پاکستان بننے سے پہلے۔ تو اس نے جو اعتراضات کیے قرآن مجید پر، اسلام پر، اور یہ جو اپنا تفسیر بھی لکھنا شروع کر دی اس نے قرآن مجید کی، تو تھوڑی سی لکھی تھی، مولانا اس کا ہر ہفتے جواب دیتے تھے، اس کے بعد اس نے بند کر دی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا جی تورات فلاں، یہ وہ مولانا کہا جو تورات کی 2 تختیاں تھیں نا، ان پر یہی 10 احکام لکھے ہوئے تھے، اور اگر تم زیادہ سے زیادہ بھی اس کو شور مچائے تو چند صفحوں سے زیادہ نہیں ہے تورات جو اصل ہے، باقی یہ تمہارے اضافے ہیں، جتنے مرضی کر لو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور فرقان، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، وہ معجزہ بھی ہو سکتی ہے، کتاب تو ہے ہی ہے، نازل کر کے تم پر بڑا احسان کیا، تمہیں چاہیے کہ اس احسان کا شکر ادا کرو اور ہمارا حکم مانو اور ہماری ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ سورہ انعام، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیکی کرنے والوں پر ہماری نعمت کی تکمیل کرتی تھی، جس میں ہر چیز کا الگ الگ بیان تھا، جو ہدایت کے لیے بھی تھی اور رحمت کے لیے بھی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، کہ یوم آخرت کو مانیں، اس کو ذہن میں رکھ کر اپنے زندگی گزاریں۔ اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوگی آپ کے لیے کہ جو موجودہ تورات ہے اس میں عقیدہ آخرت نہیں ہے، اور تالمود کا جب میں ترجمہ کر رہا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ جب آخرت، اس کو ہیئر آفٹر کہتے ہیں انگریزی میں، جب وہ چیپٹر آیا تو اس کے ترلے دیکھنے والے تھے کہ وہ کسی طرح سے آخرت کو ثابت کر دے، ورنہ یہ تو بہت بڑا نقص ہے اس میں دین میں، کہ 3 عقیدے میں ہر دین میں ہیں، جو آسمانی دین ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ تو اس میں جو موجودہ تورات ہے اس میں آخرت کا عقیدہ غائب ہے، اور اس نے اپنے علماء کی تشریحات سے بہانے بنا بنا کے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک بن ابراہیم سن، ایک یہودی ربائی ہے، اس کی فیس بک پر پوسٹ کبھی کبھی میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، تو اس میں اس نے ایک دن کسی سوال کے جواب میں بہت لمبا چوڑا اس نے لکھا کہ جی ہم اس کو آخرت کو مانتے ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہ میں نے پرنٹ نکال کے رکھ لیا۔ تو یہ جو موجودہ تورات ہے جس شکل میں بھی ہے اس میں آخرت کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ نام میں کہ ہم نے ان کو کتاب دی تھی جس میں ہر چیز کا مفصل بیان تھا، اور مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، اور وہی انہوں نے مس کر دیا۔ ان کا ایک گروپ تھا صدوقی، 2 گروپ تھے ان کے، فریسی اور صدوقی۔ فریسی کہتے ہیں فقہی علماء کو، یہ جو فقہ جانے والے علماء ہیں، اور صدوقی ان کا ایک عقائد کے لحاظ سے الگ گروپ تھا، جیسے ہمارے خارجی ہیں، معتزلہ۔ تو صدوقی مردے زندہ ہونے کے منکر تھے، وہ کہتے تھے جو مر گیا سو مر گیا، مردے زندہ نہیں ہوں گے، وہ کافر ہو چکے تھے۔ اس لیے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف تشریف لائے تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا رسول الی بنی اسرائیل، کو بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو کافروں کی طرف بھیجا جاتا ہے، جن کے عقیدے صحیح ہوں، اعمال خراب ہوں، ان کی طرف جس ہستی کو بھیجا جاتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ جن کے عقیدے خراب ہوں ان کی طرف جس ہستی کو ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف تشریف لائے، ان کے لیے مبعوث ہوئے، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا رسول الی بنی۔ اب پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تو پہلے ہی اہل کتاب تھے، لیکن یہ جو صدوقی تھے وہ مردے زندہ ہونے کے منکر تھے، جو عام یہودی تھے وہ آخرت کے منکر تھے، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے وہ آخرت کا۔ باقی اب بہانے جتنے مرضی بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی اس کا مین مقصد یہ تھا کہ زندگی اس طرح گزارو کہ اللہ سے تمہاری ملاقات ہونی ہے، اس کا ذہن میں رکھ کے زندگی گزارو۔ پھر آگے سورہ ہود، اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید سے پہلے ہم نے جو کتاب عطا فرمائی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی تھی، اور وہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں شرک تھا، صرف یہودی اہل توحید تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہماری بہت بڑی رحمت تھی کہ ہم نے کتاب عطا فرمائی، اور اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اس سے بڑی رحمت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی تورات کا ذکر ہے،
اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے باعث ہدایت بنایا۔ سورہ المومنون اس کی 49 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت حاصل کریں۔ سورہ المومن ہم نے موسیٰ کو کتاب ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، وہ کتاب عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ سورہ الانبیاء اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے دینے والی چیز کی ہدایت کی جو روشنی تھی اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت تھی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نبی مقرر ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں کسی بھی شخص نے اپنے بھائی کے لیے اس سے بڑی سفارش نہیں کی ہوگی اور اتنا بڑا تحفہ نہیں لے کے دیا ہوگا جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو لے کے دیا، کہ جب اللہ پاک نے ان کو نبی مقرر فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ مطلب بھائی کی سفارش کرنے والا اس کائنات میں اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ اپنے بھائی کو نبوت لے کر دی۔ تو یہ دونوں ہی بزرگ جو تھے، ان دونوں کو مشترکہ طور پر یہ تورات عطا ہوئی تھی، لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ ہے انبیاء 48 نمبر آیت ہے، 48 نمبر۔ تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے دونوں کو ہی یہ عطا کی تھی، یہ جو کتاب۔ اس کے بعد ہے 54 نمبر آیت، اس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو کہا وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے سونے کا بچڑا بنا لیا تھا، جس کا الزام یہودی موجودہ دورات میں حضرت ہارون علیہ السلام پر لگاتے ہیں، وہ اس سے بری ہیں۔ وہ سامری تھا جس نے وہ یہ کام کیا تھا کہ سونے کے زیور سارے اکٹھے کر کے بچڑا اس نے ڈالا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، حضرت موسیٰ گئے ہوئے تھے کوہ طور پر، 40 دن اور 40 رات وہاں پر آپ رہے، اور یہودیوں کے کہنے کے مطابق انہوں نے 40 دن 40 رات کا روزہ رکھا تھا، کھایا پیا کچھ نہیں تھا انہوں نے۔ وہاں پر ہی اللہ پاک نے ان کو کہا کہ آپ کی قوم پیچھے بگڑ گئی ہے، انہوں نے بت بنا لیا ہے، بت کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ واپس چلے جائیں۔ تو وہ تشریف لائے تو انہوں نے آ کر کہا کیا میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اب اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، اپنے رب سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تمہارے رب کے نزدیک یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ یہ 54 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، آپ سزا دو جنہوں نے بت پرستی کی۔ جو بت پوجتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا شروع سے قتل ہے۔ یہ آپ کو اس سے پتہ چلا کہ جو بت پوجے گا، جو مرتد ہو جائے گا کسی بھی وجہ سے، اللہ رسول کا انکار کر کے، بت پرستی کر کے، تو وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا شروع سے قتل ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اب جس نے بت پوجا ہے، جس نے اس بچڑے کی پوجا کی ہے، اس کو قتل کر دو۔ یہ ایک تورات کی کتاب ہے خروج، اس کا 32 نمبر باب ہے، 27 اور 28 نمبر آیت ہے۔ اس دن پھر حکم یہ تھا کہ ہر شخص اپنا بیٹا اور بھائی قتل کرے۔ یہ 27 اور 28 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ ہر شخص اپنا بیٹا اور بھائی قتل کرے جس نے بت کی پوجا کی ہے، اور اس دن 3000 آدمی قتل کیے گئے تھے۔ اس کے بعد باقیوں نے معافی مانگی جنہوں نے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں نے عذاب تم سے دور کر دیا، میں نے معاف کر دیا تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تواب اور رحیم ہے، لہذا آئندہ اس کام سے بچ کے رہنا۔ اسی بات کا ذکر دوسری صورتوں میں بھی ہے۔ سورہ طٰہٰ 88 نمبر آیا تھا، جس نے وہ بت بنایا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، اصل میں یہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ جو ہیں، ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ فنسیٰ، کہ
کہ اصل میں تو الہ یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، وہ کسی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مطلب یہ جو وہ مشرک تھا جس نے یہ بت بنایا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلطی نکال رہا ہے کہ ان کو غلطی لگی ہے، اصل میں تو الہ یہ ہے۔ پھر سورہ اعراف میں ہے کہ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا وہ عنقریب اپنے رب کے غضب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ کہ انہیں دنیا کی زندگی میں بھی ذلت نصیب ہوگی، اور جو جھوٹ کرنے والے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ذلت یہ کہ ان کو قتل کیا گیا، آخرت کا عذاب کیونکہ انہوں نے توبہ تو کی نہیں تھی۔ سورہ بقرہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو وطن سے نکالنا، تو تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ یعنی اللہ پاک نے پہلے ان کو حکم دیا تھا کہ جو بت پرست ہیں، مرتد ہیں، ان کو قتل کر دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ تم نے ایک دوسرے کو یہ جو قتل ناحق ہے اس سے پرہیز کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہچکچاہٹ دور ہو گئی، جھجک دور ہو گئی قتل کرنے کی، تو اب بعد میں بھی یہ خون ریزی جاری ہے، فرمایا دوبارہ نہیں یہ کام کرنا، جو ہیں ناحق قتل ان سے منع کر دیا۔ اور یہ جو ہے سورہ اعراف، اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کام کیا بت پرستی والا، تو وہ سمجھ گئے کہ اب ہماری خیر نہیں، تو جنہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے اور ہمیں معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورہ اعراف 149 نمبر آتا ہے۔ یعنی ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کو زبردستی بت پرستی سے روکا نہیں، صرف دیکھتے رہے غیر جانبدار بن کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتل عام سے جو بچ گئے، جو بت پرست جنہوں نے نہیں کی تھی لیکن ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ان کو روکا نہیں تھا، ان کو پھر معاف فرما دیا اور فرمایا کہ ہم یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، یہ 56 نمبر آیا تھا سورہ بقرہ کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ بھئی آپ کے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے بات کر گیا، ہمیں تسلی تب ہوگی جب ہمیں اللہ تعالیٰ خود نظر آئے گا، ہمیں ایسے نظر آئے تب ہم مانیں گے کہ تمہاری واقعہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے۔ پھر اس مطالبے پر دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں بجلی نے پکڑ لیا جس سے تمہاری موت واقع ہو گئی، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو زندہ کر دیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب آپ کو ایک بات یہاں سے پتہ چلے گی کہ مشرک کا شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرک خدا کو آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، وہ بالغیب ایمان نہیں لانا چاہتا، وہ کسی بھی شکل میں خدا کو سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا جتنی بھی مشرک قومیں ان سب نے بت بنائے، لیکن ایک بات کا ان کو پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے قادر مطلق وحدہ لا شریک، اس کا بت نہیں بنایا کسی نے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ میں ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک جو خالق کائنات ہے، اس کا بت نہیں بنایا کسی نے، اس کی صفات کے بت بنائے جنہوں نے بھی بنائے۔ مثلا وشنو کا بت ہے، یہ ہندو جس کو پوجتے ہیں، وہ رب ہے، مطلب رب ہونا اللہ کی صفت ہے کہ بھئی وہ رزق دیتا ہے، تو لہذا وشنو کی پوجا سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی کی بیوی کا نام لکشمی ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے، تو یہ جو شیوا ہے یہ موت دینے والی صفت ہے، موت کی صفت ہے، لہذا اس کا بت الگ بنایا ہے۔ برہما جو ہے وہ چیزیں تخلیق کرتا ہے، تو اس کا بت الگ، یعنی جو خالق ہے وہ صفت ہے اللہ پاک کی، رازق جو ہے صفت ہے اللہ پاک کی، موت دینے والا صفت ہے اللہ پاک کی۔ تو اچھا، یونانی دیوتاؤں میں زراعت کی دیوی الگ ہے، آسمانوں کی دیوی الگ ہے، بارش کی دیوی الگ ہے، محبت کا دیوتا الگ ہے، فلاں کا دیوتا الگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بت بنائے۔ کبھی کسی مشرک نے ایسا نہیں کیا کہ اس نے بت بنا کے کہا ہو کہ یہ سارے کا سارا یہ ہے اللہ، نہیں،
کوئی ایک صفت اس کا بت الگ الگ انہوں نے بنایا. اسی طرح یہ جو اپنا شفا دینے والا ہے ہندوؤں میں وہ الگ بت ہے, پنجانن اس کا نام ہے. چکور پتھر ہوتا ہے, اس کو دھو کے اس کے اوپر سرخ رنگ مل دیتے ہیں, اب وہ بن گیا پنجانن, وہ شفا دیتا ہے, اس سے وہ شفا کی دعا مانگتے ہیں. اسی طرح ایک دیوتا ہے ان کا, یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں, مختلف پروفیشنلز جو ہیں, ان کا دیوتا ہے, وہ ہر سال ایک دن وہ مقرر کر کے اس دن اپنے اوزاروں کی پوجا کرتے ہیں. بس دکاندار جو ہے وہ اپنے باٹ اور تکڑی کو وہ اس کی پوجا کرتا ہے, جو ڈاکٹر ہوگا وہ اپنے اوزاروں کی پوجا کرے گا, جو بھی جس پیشے سے متعلق ہے وہ اس کے جو ٹولز ہیں ان کی پوجا کرے گا. مطلب ہر صفت کا الگ انہوں نے دیوتا بنایا, بت بنایا. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ وحدہ لا شریک کا بت ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس کی شان نہ لفظوں میں آ سکتی ہے نہ بیان ہو سکتی ہے, وہ ہر لحاظ سے لامحدود ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم نے کہا نا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ آمنے سامنے, کیونکہ مشرک جو ہے وہ خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جی اس سے توجہ بڑی یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور ہمیں عبادت کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو مشرکوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کسی صفت کا بت بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کی پوجا کرتے ہیں. اور شیطان جس نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے, ایک مولانا یہ ابراہیم کو میر پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث عالم تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امرتسر میں ہمارا ایک مرزائی دوست تھا, حکیم تھا وہ, تو ہم کبھی کبھی جب امرتسر جاتے تھے تو اس کے پاس بیٹھتے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا یار تمہیں مرزائی بن کے کیا فائدہ ہوا؟ وہ مسلمان سے مرزائی بنا تھا. اس نے کہا جس دن سے میں مرزائی ہوا ہوں تو نماز میں وسوسے نہیں آتے. اس نے کہا بھی اب تمہیں شیطان کیوں ٹائم ضائع کرے گا, تجھ پر جو تجھ سے لینا تھا وہ سارا کچھ لے لیا. تو وسوسے وہ کسی مسلمان کو ڈالے گا جا کے, تیرا کام تو اس نے کر دیا. ایک آدمی فوت ہوگا, ڈاکٹر اس کو کیوں ٹیکا لگائے گا؟ ڈاکٹر اس کو ڈرپ کیوں لگائے گا؟ اس کو تو پتا ہے کہ یہ تو مر چکا ہے, تو میں کسی زندہ کو ڈال کے اس کا علاج کروں. تو انہوں نے کہا بھی تیرے پاس جو تھا وہ لے گیا, اب تجھے اس نے وسوسہ ڈال کے کیا کرنا. تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی بت پرست ہوں گے یا اسی طرح کے شرک میں کسی طرح کے مبتلا ہوں گے, وہ بڑے خلوص سے بڑی یکسوئی سے وہ کام کرتے ہیں, ان کو کبھی وسوسہ نہیں آئے گا, کیونکہ جس نے وسوسہ ڈالا اسی نے تو اس پر کام کیوں اس کو گایا اس پر کام پر. تو یہ جو مشرک ہیں وہ خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں احساس ہے کہ وحدہ لا شریک کی جو جامعیت ہے وہ کسی بت میں نہیں آ سکتی, لہذا مختلف صفات کے الگ الگ بت بناتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تب تک آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کے سامنے انہیں قتل کر دیا, مار دیا. وہ 70 سردار تھے بنی اسرائیل کے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی وہ درخواست کی, گزارش کی کہ مہربانی فرمائیں, ان کی غلطی کی سزا ان کو مل گئی, ان کو زندہ کر دیں. تو ان کو اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کیا, اور دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد کیا فرمایا لعلکم تشکرون, کہ شاید تم ہمارا احسان مان کے اب ہی شکر گزار بن جاؤ. لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ اب یہ اس کی تشریح ہے سورہ اعراف میں 155 نمبر آیت میں. یہ جو ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56, اس کی تشریح سورہ اعراف میں 155 نمبر آیت میں. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر حاضری کے لیے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے لے آئے کوہ طور پر, اور چند بیوقوف لوگوں نے اللہ کو علانیہ دیکھنے کا مطالبہ کیا تو ایک زلزلہ نے انہیں آ پکڑا اور وہ سب ہلاک ہو گئے. تو موسیٰ نے کہا میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا, تو کیا ایسے مطالبہ پر جو ہم میں سے چند بیوقوف لوگوں نے کیا ہے ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تیری آزمائش ہے, تیری طرف سے آزمائش ہے. تو اپنی آزمائش میں جس کو چاہے گمراہ کر دے, ناکام کر دے, جس کو چاہے کامیاب کر کے ہدایت کے رستہ پر چلائے. تو ہی ہمارا کارساز ہے, ہمیں معاف فرما دے, ہم پر رحم فرما, اور اے اللہ تو بہتر معاف کرنے والا ہے, سب سے بہتر معافی دینے والا صرف تو ہے. تو حضرت موسیٰ نے محنت کی اللہ پاک کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا. تو یہ سورہ اعراف میں اس کی تشریح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو احکام شریعت ہے ان پر بغیر اس طرح کی شرارتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے,
اللہ تعالی ہمیں ایسے ان سارے کاموں سے بچائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ جو انبیاء کرام کے بارے میں سلام کہا جاتا ہے، علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، تو لفظ سلام کا مفہوم ایک یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، باہر بندے ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں آخرت میں کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائے۔ دوسرا، میں گارنٹی کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ علیہ السلام، جب رسول اللہ کے بارے میں ہم کہیں گے کہ رسول کریم علیہ السلام، یا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کسی بھی نبی کے بارے میں کہیں گے علیہ السلام، تو اس کا مطلب یہ کہ میں ضمانت دیتا ہوں، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں کہ نہ میں آپ کی ذات پر کوئی اعتراض کروں گا، نہ میں آپ کی شریعت پر کوئی اعتراض کروں گا، بلا چون و چرا مانوں گا۔ یہ ہے علیہ السلام کا ایک معنی، اور یہ بہت ضروری معنی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے علیہ السلام پر عمل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں دکھا دیں گے تو مان لیں گے، ورنہ ہم آپ کی بات کا اعتبار نہیں کرنے والے۔ لہذا جو لوگ شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، نئے سے نئے شبے پیش کرتے ہیں، وہ کہہ لیں کہ انبیاء پر علیہ السلام نہیں کہتے، ورنہ علیہ السلام کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے حضور آپ بے فکر ہو جائیں، نہ میں آپ کی ذات پر اعتراض کروں گا، نہ میں آپ کی شریعت پر اعتراض کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں ہر قسم کی کمی بیشی سے بچائے، نقصان سے بچائے۔ وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہم وارحم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔